بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز جی، تو ایمانس کچن میں خوش آمدید۔ آج گھر کی صبح کی روٹین جیسے چل رہی ہے اور چھوٹے موٹے گھر کے کام، تو وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ اور اس کے ساتھ آج جو میں ٹاپک آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسے کرتے ہیں کہ والدین کے چھوٹے چھوٹے جو جملے ہوتے ہیں وہ بچوں پہ بہت برا اثر ڈالتے ہیں، اور ہمیں کچھ جملے تو اپنے بچوں سے بالکل بھی نہیں کہنے چاہیے۔ یہ ان کی شخصیت پہ بہت برا امپیکٹ ڈالتے ہیں، اور اپنی آنے والی زندگی میں جب بچے کے وہ ذہن میں لاشعوری طور پہ کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتا ہے۔ اب بعض اوقات آپ نے جو سب سے پہلا جملہ سنا ہوگا، اکثر مائیں جو اپنے بچوں کو کہتی ہیں، نہیں نہیں یہ کام تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو یہ جملہ ہم نے جو نہیں کا لفظ، جو نہیں کا ورڈ ہم نے جو کہنا ہے اپنی زندگی سے، یہ بالکل بچوں کے لیے مائنس ہی کر دینا ہے، کہ ہم نے بچے میں خود اعتمادی پیدا کرنی ہے، نہ کہ اس کے اعتماد کو بری طرح ہم لوگوں نے خود ہی خراب کر دینا ہے۔ اب اگر بچے کو جب ایک ماں کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ کام یہ نہیں کر سکتی، تو وہ بچہ پہلے سے ہی اس بات پہ رضامند ہو گیا کہ ہاں اب میں یہ کام میرے سے نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ اگر کوئی بچہ پڑھ رہا ہے، کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی کھانا بنا رہی لڑکی، تو اس کو اگر ماں نے کہہ دیا نہیں یہ روٹی گول بنا ہی نہیں سکتی، تو اب وہ کوشش کرنا بھی چھوڑ دے گی کہ نہیں۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں کر سکتا ہوں، ہاں میں کروں گا، لیکن جب چھوٹے بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ نہیں یہ کام تو میرے سے ہوگا ہی نہیں، تو وہ زندگی میں اس کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور وہ یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ ہاں میں اسے کر لوں گا۔ تو ایسے ہی جو دوسرا جملہ ہے وہ یہ کہ بعض اوقات ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو دوسرے بچوں کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، مطلب کہ گھر میں اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے، تب اگر نہیں بھی تو بہن بھائیوں کا ہی آپس میں کہ دیکھو تمہارا بھائی یہ کام کتنے اچھے طریقے سے کر رہا ہے، یا تمہاری بہن دیکھو اس نے کتنی جلدی سبق یاد کر لیا ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے ورڈز ہوتے ہیں فقرے ہوتے ہیں، اس سے ایک تو بچوں کے درمیان میں آپس میں جو وہ ہوتی ہے شروع سے ہی ایک دوسرے کے خلاف رنجشیں پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں۔ اب جب ایک بچے کو دوسرے کی وجہ سے ڈانٹ پڑ رہی ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے سے سبق یاد نہیں، وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کی وجہ سے، چونکہ اس نے جلدی سبق یاد کر لیا ہے تو مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے، تو اگر اس نے جلدی کام کر لیا تو اس کی وجہ سے مجھے ڈانٹ پڑ رہی ہے۔ وہ دوسرے اپنے جو بہن بھائی ہے اس کو ذمہ دار ٹھہرا رہا ہوتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ یہ جملہ یا یہ بات بچوں سے کبھی مت کہیں کہ فلاں نے تو بہت اچھا رزلٹ اس کا تو آیا ہے اور تم بالکل بھی نہیں کرتے۔ ہر بچہ جو ہے اپنی الگ عادت، اپنی الگ اس کی شخصیت ہے، تو ایک دوسرے کے ساتھ وہ بالکل بھی یہ نہیں کہ جیسا ایک بچہ ہے دوسرا بھی ویسا ہی ہو۔ اسی طرح تیسرے نمبر پہ آتا ہے جب بچہ آپ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے، آپ سے بات کرنے کے لیے وہ آپ کو مخاطب کر رہا ہوتا ہے، اور آپ اپنے کسی کام میں یا موبائل فون میں بزی ہیں، تو آپ اسے کہتے ہیں منہ بند کرو، یا بات اچھا رکو 1 منٹ بات ختم کرو، یا ٹھہرو بعد میں۔ تو اس کی بات آپ کسی بھی طریقے سے اسے بات کرتے ہوئے نہیں کرنے کا ٹائم دے رہے ہیں، اور اسے آپ چپ کروا دیتے ہیں، تو اس سے بچہ عدم تحفظ کا شکار ہو جاتا ہے۔ اسے وہ جو ایک اعتماد آتا ہے کہ میں اپنی جو دل کی فیلنگز ہوتی ہے وہ گھر آ کے اگر وہ ڈرا ہوا ہے یا پریشان ہے، یا ہو سکتا ہے کسی مشکل میں ہو، وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے لیکن آپ اس کی بات کو نوٹس نہیں کر رہے ہیں، اسے سننے کا ٹائم نہیں دے رہے، تو تب بھی بچے کا ایک تو اعتماد بہت بری طرح سے جو ہے وہ ڈاؤن ہوتا ہے، اور دوسرا اس میں اعتماد کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اکثر جیسے بچے کوئی کام کرتے ہیں تو ان سے کام غلط ہوتا ہے، اور کچھ ماؤں کی عادت ہوتی ہے بچے کو ہمیشہ ٹوک دیتی ہیں کہ رہنے دو تم ہمیشہ کچھ الٹا ہی کرتے ہو، یا تم ہمیشہ جو بھی کرتے ہو غلط ہی کرتے ہو۔ تو یہ جو ہوتا ہے یہ بھی بچے کا جو بہت کہہ لیں کہ زہریلا جملہ ہے، بچے پہ بہت منفی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ وہ زندگی میں کبھی بھی کوئی کام کرنا، کوئی فیصلہ نہیں کرتا، اسے ہمیشہ ذہن میں ایک جو الجھن ہی رہتی ہے کہ کیا میں یہ کام کروں گا یہ صحیح ہوگا یا نہیں، کیا یہ غلط ہی ہوگا، میں جو کام کروں گا کہ وہ غلط ہی ہو جائے، یا جو کام کروں گا وہ خراب ہو جائے گا۔ تو ایسا جملہ بلکہ اس کو اگر آپ نے سمجھانا تو کہ بیٹا کوئی بات نہیں، آرام سے اسے سمجھائے گا، نیکسٹ ٹائم غلطی سے انسان سیکھتا ہے، اب آپ نے سیکھا کہ ایسے نہیں کرنا، یا یہ کام دوبارہ نہیں کرنا، تو اسے آرام سے پیار سے سمجھائے جو بھی آپ نے سمجھانا ہے، یا آپ جو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ہمارے فکرے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ماؤں کی باتیں ہوتی ہیں، یہ بچے
جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، اب وہی باتیں اگر آپ بچے کو آرام سے سمجھا رہے ہیں، پیار سے، تو ان کے ذہن میں بیٹھی ہیں، لیکن اس کے برعکس اگر آپ چیخ چلا کے وہی فکرہ بچے کو کہہ رہے ہیں نا، تو ایک تو بچہ خود بھی اسی طرح کی عادت کا شکار ہو جاتا ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ چیخ کے کرنی ہے دوسروں کے ساتھ، اور دوسرا عدم تحفظ وہی آ جاتا ہے کہ عدم تحفظ کا اسے اپنی کوئی یہ نہیں، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میرے گھر میں کوئی میری ویلیو ہے، یا کہ کوئی میرے ماں باپ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میری قدر کرتے ہیں۔ تو یہ احساس ہمیں بچوں میں خود دلانا ہے کہ وہ ہمارے لیے کتنے اہم ہیں، تبھی تو وہ آگے چل کے ان میں اعتماد آئے گا، اور وہ خود سے جو بات کریں گے وہ بہت یقین سے اور پر اعتمادی کے ساتھ کریں گے۔ جو کام بھی کریں گے وہ اس بیس پہ کریں گے کہ ہاں ہم جو کام کرتے ہیں وہ ٹھیک ہے، یا ہم اس کو پورا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر کہیں وہ ڈگمگاتے بھی ہیں نا، تو ہمیں ان کا حوصلہ بننا ہے۔ خاص طور پہ ایک ماں جب اپنے بچے کے ساتھ کہتی ہے نا کہ ہاں میں تمہارے ساتھ ہوں، کوشش کرو، کوئی بات نہیں، اگر غلط ہو گیا تو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم مل کر اسے ٹھیک کریں گے، تو وہ اسے ایک نا ذہنی طور پہ بھی اور دلی طور پہ بھی وہ بچہ بہت مضبوط بنتا ہے کہ نہیں، میرے ساتھ ہے، میرے والدین کا سہارا ہے، میری ماں ہے، اگر میں کہیں گھبرا جاؤں، ڈر جاؤں، تو مجھے سپورٹ کرنے کے لیے میرے ساتھ کوئی ہے۔ وہ یہ نہیں کہ وہ گھبراتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا، یا وہ ڈر رہا ہوگا کہ اگر میرے سے کام خراب ہو گیا تو کہیں میری ماما مجھے ڈانٹے نہ، یا میرے پاپا مجھے مارے نہ۔ تو اب یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ بچے میں ہم لوگ خود سے انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں کہ آئندہ زندگی میں اچھا فرد کیسے بننا ہے ایک معاشرے کا۔ اسی طرح بچے کو یہ جملہ کہ آپ تو بس ایسے ہی ہو، بس نہیں، آپ انوانٹیڈ ہو، یا کہ ہاں یہ تو ایسے ہی آ گیا بس، تو اس چیز کا احساس نہ بچوں کو کبھی بھی بھول کے بھی مت کہیں، یہ فکرہ بچوں سے کبھی مت کہیں۔ اگر آپ کے کتنے بھی بچے ہیں نا، تو اپنے ہر بچے سے محبت کا اظہار کرنا اور ان کے ساتھ لگاؤ رکھنا نا، یہ ایک ضروری عمل ہے، کیونکہ اگر بچے کے ساتھ آپ پیار کا برتاؤ نہیں کریں گے نا، تو بچے کے اندر ایک خلا، ایک کمی رہ جائے گی۔ اب بہت سی جگہوں پہ آپ نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا بھی ہوگا کہ بعض اوقات کہ وہ اپنے والدین کے پیار کے لیے نا ایک عجیب سا ان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہماری ماں نے تو ہمارے ساتھ ایسے کبھی نہیں کیا، جب کہ وہ کسی اور کو دیکھتے ہیں نا تو ان کے اندر ایک عجیب حسرت سی ہوتی ہے۔ تو کوشش کرے کہ اپنے بچوں کو فل اعتماد دیں، فل ان کے ساتھ پیار کریں، اور یہ جملہ بار بار کہیں بولیں کہ ہاں ہمیں آپ سے بہت محبت ہے، آپ ہمیں بہت پیارے لگتے ہو، یا ہم نے بہت دعاؤں سے آپ کو لیا ہے۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے فکرے نا بچوں کو اپنی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں اور ان کے میں اعتماد کو بڑھاتے ہیں۔ یہ اور اس طرح کی اور بہت سی موٹیویشنل ویڈیو دیکھنے کے لیے ایمانس کچن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔